اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وقد اضطر هذا الاشکال بعضهم الى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیہ وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام فقال الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية من نفس هذا الوجود فلا اشکال۔ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلے اول کی چھٹی فصل میں جاری تھی اور ہم بیان کر رہے تھے وجود کن چیزوں سے تخصص پاتا ہے اس مسئلے کو، اور وہاں پر ہم نے ان موارد کو بیان کیا، ان صورتوں کو بیان کیا جہاں وجود تعین اور تشخص اور تخصص پاتا ہے، اور اس کے بعد قاعدہ فرعیت کے ذریعے جو اشکال پیش آ رہا تھا کہ جب ہم وجود اور ماہیت کے ارتباط کو دیکھ رہے تھے اور اس وجود کو عارض کیا جا رہا تھا ماہیت پر کہ الانسان موجود مثلا، تو وہاں پر جو اشکال پیش آ رہا تھا تقدم الشیء علی نفسہ کی صورت میں یا تسلسل کی صورت میں، اس کو جواب دیا گیا۔ علامہ طباطبائی نے اپنے بیان کے مطابق وہاں پر جواب دیا، وہ پوری گفتگو پیچھے گزر گئی۔ اسی تسلسل اور تناظر میں مزید جو اس قاعدہ فرعیت کے حوالے سے اشکالات کے جوابات دیے گئے ہیں، البتہ یہ جوابات درست نہیں ہیں اپنے اس صحیح معنی کے مطابق، لیکن بہرحال اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیگر بزرگان نے بھی کچھ جوابات دیے ہیں۔ علامہ طباطبائی ان دوسرے بزرگان کے جوابات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے درست جواب کی طرف پلٹتے ہیں، تو چند ان جوابات کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور ہر جواب کی توضیح کے بعد اس کی جو عبارت یہاں پر ہے اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں۔ تو اس پہلے مرحلے میں فخر رازی کا جو جواب یہاں پر علامہ بیان کر رہے ہیں کہ فخر رازی ان اشکالات کو حل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قاعدہ فرعیت جو ہے وہ کلیت نہیں رکھتا۔ ہم نے پیچھے قاعدہ فرعیت کو بیان کیا اور کہا کہ یہ الوجود یعنی الانسان و موجود کے اس قضیے کو بھی شامل ہے جہاں ہم وجود کو عارض کر رہے ہیں انسان پر، اور وہ اشکالات مترتب ہو رہے تھے پھر، چونکہ قاعدہ فرعیت جس میں کہا گیا کہ ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت لا، یعنی اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں تو وہ دوسری چیز کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ فرعیت بیان کر رہا تھا، اور پھر وہ اشکالات جو سامنے آئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قاعدہ فرعیت کلیت نہیں رکھتا، یعنی وہ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اور کیوں جاری نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بلکہ وجود کے محمول کی صورت میں تخصیص پاتا ہے، یعنی یہ تخصیص پاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قاعدہ فرعیت جو ہے وہ اس کے جتنے مصادیق اور موارد ہیں جہاں پر وہ منطبق ہوتا ہے، جہاں وہ جاری ہوتا ہے، اس مورد میں آ کر جہاں پر آپ الانسان موجود کا قضیہ بناتے ہیں اور وجود کو ماہیت پر عارض کرتے ہیں، یہاں پر یہ مورد جو ہے اس قاعدے کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ یہاں پر تخصیص پاتا ہے، اور جب آپ جو ہے الانسان موجودن کہہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا الانسان موجودن کے اس قضیے میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا ان کے نقطہ نگاہ سے۔ جواب روشن ہے کہ دیکھیں قاعدہ فرعیت ایک عقلی قاعدہ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ عقلی قاعدہ کوئی بھی ہو تخصیص کو قبول نہیں کرتا، کہ اس کی بہرحال شرع اور وہ وجہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کہ کیوں عقلی قاعدہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، چونکہ ظاہر ہے جب آپ اس کلیت کو برہان سے استفادہ کرتے ہیں تو اب اگر آپ کہیں پر اس کو تخصیص دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس قاعدے کو، اس حکم کو جو عقلی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ برہان کا انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا برہان سے اگر ایک چیز ثابت ہوئی ہے اس کلیت پر تو وہ یا تو ہر جگہ صادق آئے گی یا تو پھر وہ کبھی کسی بھی جگہ صادق نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بعض جگہ پر جاری ہو قاعدہ اور بعض جگہ پر جاری نہ ہو۔ تو اس طرح فخر رازی نے یہ جواب دیا تھا کہ یہاں پر یہ قاعدہ تخصیص کھاتا ہے اور جاری نہیں ہوگا، تو ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علامہ فرماتے ہیں اپنی عبارت کے اندر کہ وقد اضطر هذا الاشکال بعضهم الى القول، کہ اس اشکال نے بعض بزرگان کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ مراد فخر رازی ہیں کہ بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیہ، کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ تخصیص شدہ ہے، یعنی اس کو تخصیص لگی ہے کس سے؟ ماہیت کے لیے وجود کے ثبوت کے اس مورد میں،
کہ جہاں آپ ماہیت کے لیے وجود کو ثابت کر رہے ہیں وہاں پر آپ الانسان موجود کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ آپ آ کر کہیں کہ یہاں ایک چیز کے لیے ثابت ہو رہی ہے، بس قاعدہ فرعیت جو ہے اس کی تقاضا کے مطابق وہ دونوں اشکال یہاں پر مترتب ہوں گے ان توضیحات کے ساتھ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قاعدہ ہی جاری نہیں ہوگا، قاعدہ یہ جو ہے یہاں پر تخصیص کھاتا ہے۔ تو ہم نے جیسے کہا کہ قاعدہ بہرحال عقلی ہے، عقلی چیز یہاں پر عقلی قاعدہ وہ تخصیص نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک اور جواب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں جو کہ محقق دوانی کا جواب ہے، کہ یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ قاعدہ فرعیت یعنی قاعدہ فرعیت یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت اس دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ قاعدہ فرعیت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، یہاں پر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ فرع لثبوت المثبت له، یعنی اس دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہے، متفرع ہے، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ، قاعدہ اس طرح نہیں۔ تو جب قاعدہ اس طرح نہیں ہے تاکہ کہا جائے، یعنی یہ نہیں ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ بس عارض کے ثبوت سے پہلے معروض ثابت ہو، یعنی قاعدہ جب یہ ہے ہی نہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے اگر ثابت ہے تو حتماً وہ دوسری چیز کے وجود پر موقوف ہے، جب اس طرح سے نہیں ہے تو بس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عارض کے ثبوت سے پہلے وہ معروض جو ہے اس سے پہلے ثابت ہو، اور پھر کہا جائے کہ اس صورت میں وہ دو اشکال پیش آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، قاعدہ ہی اس طرح نہیں ہے، آپ قاعدے کو یوں بیان کر رہے ہیں لہٰذا یہ اشکالات پیش آ رہے ہیں، بلکہ قاعدہ اس طرح سے ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت اس دوسری چیز کے ثبوت کا مستلزم ہے۔ یعنی ایک چیز جب آپ دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں، مثلا جب آپ ہمارے اس مثال کو آپ لے لیں کہ جب ہم وجود کو عارض کر رہے ہیں انسان پر، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز جب دوسری چیز کے لیے ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری چیز کے ثبوت کا مستلزم ہے۔ یعنی یہاں بجائے سے کہ وہ یہ کہیں کہ دوسری چیز کے ثبوت پر موقوف ہے، اس معنی میں کہ فرع ہے، یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثابت ہونا فرع ہے اس بات پر کہ وہ دوسری چیز پہلے ثابت ہو، نہیں، فرع ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہ ہے کہ یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثابت ہونا فرع نہیں ہے بلکہ مستلزم ہے اس دوسری چیز کے ثبوت کا۔ کیا فرق ہے اگر ہم فرع نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ مستلزم؟ فرع لثبوت المثبت ہم نہیں کہہ رہے، اور ان کے بقول ہم کہہ رہے ہیں کہ یستلزم ثبوت المثبت له، کہ یعنی یہ ایک چیز کا ایک چیز کے لیے ثابت ہونا فرع نہیں ہے مثبت اللہ کے ثبوت کا، بلکہ اس کا مستلزم ہے اس کے ثبوت کا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معروض کو عارض کے حمل سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے، فقط یہ ہے کہ معروض کہ عارض جس پر حمل ہو رہا ہے اس معروض کو عارض کے حمل سے پہلے ایک ثبوت ہونا چاہیے، ایک تحقق ہونا چاہیے۔ اب فرق نہیں کرتا کہ معروض کا وہ ثبوت عارض کے حمل پر مقدم ہو یا اس کے ساتھ ہو۔ یعنی اگر آپ نے کہا کہ فرع لثبوت المثبت، تو وہاں پر ضروری تھا کہ وہ مثبت اللہ پہلے موجود ہو اس عارض سے، عارض کے ثبوت اور اس کے عارض کے حمل سے، اس کے عروج سے پہلے اس کا وجود ہونا ضروری تھا، تبھی وہ اشکال پیش آ رہے تھے۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ قاعدہ فرعیت اس طرح سے ہے کہ یستلزم لثبوت المثبت له، یعنی یہاں پر یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثابت ہونا یہ در واقع اس دوسری چیز کا پہلے ثبوت کو مستلزم ہے، اور یہ جو استلزام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پس وہ مثبت اللہ یعنی وہ موضوع یعنی وہ معروض کہ جس پر یہ محمول حمل ہو رہا ہے، جس پر یہ عارض جو ہے وہ حمل ہو رہا ہے، وہ معروض جو ہے ثبوت رکھتا ہو بس۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ معروض ثبوت رکھتا ہو تو آیا حتماً ضروری ہے کہ عارض سے پہلے اس کا ثبوت ہو؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ معروض کو ثبوت ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ عارض کے حمل سے پہلے ہو یا اس کے ساتھ ہو۔ عارض کے حمل سے پہلے اس کا ثبوت ہونا کہاں پر ہے؟ جہاں عروض مقولی تھا، جہاں پر آپ کہہ رہے تھے کہ الجسم ابیض، یہاں پر ابیض کے حمل ہونے سے پہلے جسم کا ہونا اس کا ثبوت ضروری ہے۔ لیکن ہماری اس مثال میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ الانسان موجود، یہاں بھی اس انسان کا ثبوت ضروری ہے، لیکن یہ ثبوت جو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس موجود ان کے حمل سے پہلے
اس کو ثبوت ہو پھر یہ موجود اس پر حامل ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس معروض کا ثبوت اسی وجود سے ہے کہ جو اسی محمول کے وجود سے ہے جو اس پر حامل ہو رہا ہے، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ ہے، جیسے ہی وہ محمول اس پر حامل ہو رہا ہے، جیسے وہ عارض اس ماہیت پر حامل ہو رہا ہے، ماہیت کا ثبوت ہمزمان ہے اس عارض کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو بس یہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہے تو آپ دیکھیں کہ الانسان موجود ان کی اس مثال کے اندر ماہیت کے جو معروض ہے اس کا ثبوت عارض کے جو یہاں پر وجود ہے اس کے حمل کے ساتھ اور اسی سے ہے، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ثبوت بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو اس بیان کے مطابق یہاں قاعدہ فریت بھی جاری ہے اور کوئی اشکال بھی نہیں آ رہا، یعنی یہاں پر ثبوت شیء لشیء بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ثبوت شیء لشیء کس چیز کا باعث بن رہا ہے کہ یستلزم، کہ مستلزم ہے کہ وہ مثبت لا پہلے ہو۔ اچھا مثبت لا جو ہے اس کو ثبوت حاصل ہو، اس کا یہ مستلزم ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ مثبت لا، یعنی وہ معروض جو کہ ماہیت ہے ہماری اس مثال میں، اس کو ثبوت حاصل ہو۔ آیا وہ ثبوت پہلے ہو اس عارض سے؟ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ پہلے ہو، ممکن ہے کہ معروض کا وہ ثبوت ہمزمان ہو اس عارض کے ساتھ۔ عروض معقولی میں اس معروض کا جو ثبوت ہے وہ ہمزمان نہیں ہے، وہ بلکہ پہلے ہے، جبکہ الانسان موجود اس طرح کی مثالوں میں یہ معروض کا جو ثبوت ہے یہ ہمزمان ہے اس محمول کے ساتھ۔ جب ہمزمان ہے تو وہ اشکال آپ جو مترتب کر رہے تھے وہ یہاں پر نہیں ہوں گے، چونکہ قاعدہ فریت ہی یہاں پر جاری ہو رہا ہے، لیکن قاعدہ فریت کے مطابق یہاں اس ماہیت کو ثبوت بھی حاصل ہے لیکن ہمزمان حاصل ہے۔ جب ہمزمان حاصل ہے، خود اسی محمول کے وجود سے ماہیت کا ثبوت اسے حاصل ہے، تو پس پہلے کسی اور ثبوت کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر تقدم شیء علی نفسہ ہی یا وہ تسلسل جیسے اشکالات یہاں پر لازم آ جائیں۔ پھر یہ جو محقق دوانی جواب دے رہے ہیں، درواقع یہ جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن یہ جواب قانع کنندہ یا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقد یہ ہے کہ محقق دوانی نے قاعدہ فرعیت کے مضمون کو تبدیل کر دیا، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ اشکال قاعدہ فرعیت کی اس صورت پر تھا کہ جو مشہور ہے کہ جس میں استلزام نہیں بلکہ فرعیت مد نظر، یعنی آپ نے قاعدہ ہی تبدیل کر دیا، آپ نے تو کلمہ استلزام کو لائے فرعیت کی جگہ پر، اور پھر آپ نے استلزام کا معنی یہ کیا کہ استلزام کا مطلب یہ کہ وہ مثبت لا پہلے ثابت ہو، اب اس کا ثبوت پہلے ہو یا ہمزمان ہو فرق نہیں کرتا، اور آپ نے کہا الانسان موجود میں اس انسان کا اس ماہیت کا جو ثبوت ہے وہ ہمزمان ہے اس محمول کے عارض ہونے سے، یعنی خود اسی کے وجود سے ہے۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال کا جواب دے رہے ہیں محقق دوانی، یہ اس طرح مورد نقد قرار پاتا ہے۔ پھر عبارت کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَبَعْضُهُمْ إِلَى تَبْدِيلِ الْفَرْعِيَّةِ بِالْإِسْتِلْزَامِ، کہ اس اشکال نے بعض کو مجبور کیا الا تبدیل الفرعیہ، اس بات کی طرف کہ وہ فرعیت کو تبدیل کر دیں استلزام سے، یعنی قاعدے کے اندر جو فرع لثبوت المثبت کا جملہ تھا اسے انہوں نے استلزام سے تبدیل کر دیا۔ فقال الحق، انہوں نے کہا کہ حق یہ ہے کہ ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے جو ثبوت ہے یہ مستلزم ہے اس مثبت لا کے ثبوت کو۔ کیا فائدہ ہوا جب آپ نے تبدیل کر دیا فریت کو مستلزم سے؟ چونکہ جب آپ نے کہا کہ مستلزم ہے مثبت لا کے ثبوت کو، تو یہاں اس مثبت لا، اس معروض کا وہ ثبوت جو ہے وہ فرق نہیں کرتا پہلے ہو یا ہمزمان ہو، اور ہماری مثال میں ہمزمان ہے تو لہذا اشکال بھی لازم نہیں آئے گا۔ ولو بہذا ثابت، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مستلزم ہے کہ مثبت لا ثابت ہو کس وجود سے؟ ولو بہذا ثابت، گرچہ اس کا وہ ثبوت جو ہے خود اسی ثابت سے ہو، یعنی کس سے؟ یہ جو اس پر عارض ہو رہا ہے وجود مثلا اسی سے ہو۔ وثبوت الوجود للماہیہ، اب جب ہمارے اس مثال کے اندر وجود کو ماہیت کے لیے حمل کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، تو وجود کا ثبوت اس ماہیت کے لیے مستلزم لثبوت الماہیہ، ان کے بیان کردہ اس قاعدے کے مطابق کیا ہوگا؟ مستلزم ہے کہ وہ ماہیت ثابت ہو بنفس هذا الوجود، خود اس وجود سے ثابت ہو، تب بھی مشکل ایجاد نہیں ہوتی، یعنی وہ اس ماہیت کا ثبوت جو ہے خود اسی وجود سے جو اس پر عارض ہو رہا ہے، اور اسی کے عارض ہونے کے ساتھ ساتھ ہمزمان ماہیت کو ثبوت مل رہا ہے، یہ اس قاعدے فرعیت کا جو ہے وہ معنی بھی یہاں پر اس طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ محقق دوانی کا جواب تھا۔ آگا فرماتے ہیں کہ یہ فلا اشکال،
یعنی ان کے اس بیان اور تفسیر کے مطابق کوئی اشکال لازم نہیں آتا جو پہلے فرعیت کی صورت میں لازم آ رہا تھا۔ اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ ایک اور جواب جو کہ صدر الدین دشتقی شیرازی نے دیا ہے اور جو سید سند سے معروف ہیں، وہ یہاں پر جواب دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہیت کی اصالت کے قائل ہیں درواقع، اور ان کی نظر میں یہ جو مذکورہ اشکال تھا یہ موجود لفظ کے سبب سے پیش آ رہا ہے، کیونکہ موجود کو اگر واقعی مشتق مانا، یعنی اس کا مطلب ذات ثبت لہ الوجود، یعنی اگر آپ نے موجود کو، چونکہ آپ انسان پر وجود کو حمل کر رہے ہیں، تو لہذا جو اشکال پیش آ رہا ہے وہ اسی ان کی نظر کے مطابق خود اس موجود کے لفظ کی وجہ سے، چونکہ موجود اگر مشتق واقعی ہے تو مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذات ثبت لہ الوجود، یعنی ایک ذات کے جس کے لیے وجود ثابت ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں کسی ذات کے لیے وجود کا یہ ثبوت پھر موقوف ہوگا کہ وہ چیز پہلے ثابت ہو، چونکہ آپ نے کہا کہ موجود یعنی مشتق واقعی، موجود مشتق واقعی یعنی ذات ثبت لہ الوجود، یعنی موجود جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی ہو جس کے لیے یہ وجود ثابت ہو رہا ہے، پھر وہ ذات جس کے لیے یہ وجود ثابت ہو رہا ہے، یہ اس کا وجود کا ثبوت اس ذات کے لیے موقوف ہوگا اس بات پر کہ وہ ذات اور وہ چیز پہلے ثابت ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دونوں اشکال یہاں پر لازم آئیں گے، وہ اس توضیحات کے ساتھ کہ وہ چیز جو پہلے اس کو، یعنی اس ذات کو پہلے ہونا چاہیے، وہ کیسے ہو، وہ کس وجود سے موجود ہے، اور وہ تمام توضیحات کے جو اشکالات پیش آ رہے تھے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ضاربن کی جو مشتق ہے اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ یہ مشتق واقعی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات ثبت لہ الضرب، یعنی ایک ذات کے جس کے لیے ضرب ہے، ضرب یہاں پر ایک واقعیت رکھتی ہے کہ ضرب جو ایک وجود ہے، ایک واقعیت ہے، وہ ایک ذات کے لیے ثابت جانی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت جانتے ہیں اس طرح سے تو وہ اشکال پیش آتا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ موجود کا جو لفظ ہے اس کو اگر آپ نے مشتق واقعی جانا تو یہ اشکال پیش آ رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ موجود کا اشتقاق واقعی نہیں ہے بلکہ صوری ہے، یعنی ظاہری طور پر یہ مشتق ہے، حقیقی معنی میں یہ مشتق نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وجود نامی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، نہ ذہن میں اور نہ خارج میں۔ ان کے بقول کہ سید سند کے جو درواقع اصالت ماہیت کے قائل ہیں وہ آ کر اس طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں موجود یہ مشتق واقعی نہیں ہے، اور اگر مشتق ہے تو ظاہری طور پر ہے، یعنی نہ تو ذہن میں ہے اور نہ خارج میں، اس کی کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں ہے، بلکہ وجود ایک بسیط معنی رکھتا ہے جس کا اردو میں معنی ہے کا ہے۔ یعنی جس طرح فارسی میں ہم ہست کا معنی بیان کرتے ہیں، اس طرح اردو کے اندر ہم جو کہتے ہیں ہے فلاں چیز ہے، وہ چیز ہے، درخت ہے، پتھر ہے، یعنی یہ وجود اس ہے کا معنی رکھتا ہے کہ جو فقط اس ماہیت کی اصالت کو ہی حکایت کر رہا ہے، خود اس کا جو ہے کوئی واقعیت نہیں ہے۔ یعنی یہ جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ظاہری طور پر اس کو مشتق بنا کر جو استعمال کیا جا رہا ہے، مثلا جو ہے الحجر موجود، الانسان موجود، تو یہ درواقع اسی ماہیت کی جو اصالت ہے اسے حکایت کر رہا ہے، خود اس کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے۔ تو یوں یہ آ کر جو ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں اس موجود کے لفظ کی۔ اب جب وجود کوئی ثبوت ہی نہیں رکھتا ان کے نقطہ نگاہ سے، اور موجود ماہیت پر حمل ہونے کے وقت فقط اسی ماہیت کی اصالت کو حاکی ہے اور اس کو حکایت کر رہا ہوتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ قاعدے فرعیت کی بنیاد پر وہ اشکال بھی لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اشکال تب لازم آ رہا تھا کہ جب آپ ثبوت شے لشے کر رہے تھے، یہاں تو وجود کی کوئی واقعیت ہی نہیں ہے، نہ تو ذہن میں نہ خارج میں، تو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہاں ثبوت شے لشے ہے اور پھر وہ اشکالات پیش آئیں گے؟ درست ہے کہ جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت مد نظر تھا جو متفرع تھا اس قاعدے فرعیت کے مطابق، بس یہاں الانسان موجود میں قاعدے فرعیت جاری ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے سید جو ہیں سید سند، وہ چونکہ اصالت ماہیت کے قائل ہیں اور وجود کی نسبت اس طرح نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ موجود کو اس طرح تفسیر کرتے ہوئے یوں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، جبکہ خود ان کا یہ مطلب بھی واضح ہے کہ مورد ناقد ہے، چونکہ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ وجود کی اصالت پہلے سے ثابت ہے اور دلائل اس پر بیان کیے گئے تھے۔ اب جب ہم اس کو وجود کو اصیل مانتے ہیں تو اس صورت میں کیسے صحیح سند کی بات درست ہو سکتی ہے کہ وجود کی اصل کوئی واقعیت ہی نہیں ہے، حتیٰ ذہن کے اندر بھی وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد علامہ جو ہیں وہ اپنی عبارت کے اندر صحیح سند کے اس مطلب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَبَعْضَهُ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی یہ پیچھے اس پہ عطف ہے، پیچھے کی جو عبارات ہیں کہ وَقَدْ اضْطَرَّ
یعنی یہ جو اشکال ہے اس نے مجبور کر دیا بعض کو الالقول، اس قول کی طرف کہ مراد سید سند ہے کہ بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت فی ذہن ولا فی خارج، کہتے ہیں کہ وجود اس کا تو کوئی تحقق ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے ثبوت ہے ذہن میں، نہ اس کے لیے کوئی واقعیت ہے خارج کے اندر. وللموجود معنی بسیط، فرماتے ہیں کہ موجود جو مشتق ہے یہ حقیقی طور پر مشتق نہیں ہے، اس کی بسیط ایک معنی ہے، اور یعنی مرکب معنی نہیں ہے. جس طرح مشتق کی ایک مرکب معنی تھی کہ ذات ثبت له الوجود، موجود اس طرح مشتق حقیقی نہیں کہ وہ ایک مرکب معنی کا حامل ہو اور وہ پھر اشکالات پیش آئیں، بلکہ ایک معنی بسیط رکھتا ہے کہ یعبر عنہ بالفارسیۃ بحسد، جس کو فارسی زبان کے اندر حسد کے کلمے سے یاد کیا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے. اور ہمارے اردو زبان کے اندر یعنی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا فارسی میں کہ درخت ہست یعنی درخت ہے، اردو میں ترجمہ اس کا یوں ہی ہوگا کہ درخت ہے، پتھر ہے، یہ ساری چیزوں کی نسبت ہم ہے کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر موجود اس معنی میں یعنی ہے کا معنی ایک بسیط معنی ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ضارب ایک مشتق واقعی تھا اور اس کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر مرکب تھا کہ ذات ثبت له الوجود، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے معنی موجود کا نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ان درخت ہے، یعنی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی ذات ثبت له الوجود، اس معنی میں مراد نہیں، بلکہ ایک سادہ سا بسیط جو ہے معنی ہے جو کہ واحد معنی ہے. والاشتقاق صوری، اور موجود کا جو اشتقاق ہے وہ صوری ہے. ظاہر ہے جب آپ موجود کا معنی بسیط جانتے ہیں اس طرح سے تو آپ اس کے اشتقاق کو واقعی نہیں جانتے، اشتقاق کو صوری جانتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ موجود جو ہے وہ مشتق صوری ہے، ظاہری طور پر یہ مشتق ہے. اب جب اس طرح سے ہے تو فرماتے ہیں کہ فلا ثبوت له، اس کے لیے اس کو تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے حتی یتوقف علی ثبوت الماہیہ، تاکہ یہ کہا جائے کہ وہ موقوف ہے ماہیت کے ثبوت پر. یعنی اگر اس کو ثبوت حاصل ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں ایک چیز کے لیے ثابت ہو رہی ہے. الانسان موجود، ان میں موجود کو کوئی ثبوت نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ یہاں موجود جب حمل ہو رہا ہے تو یہ درواقع ثبوت شے لے شے ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ اس کا جو حمل ہے وہ موقوف ہے کہ وہ ماہیت وہ انسان پہلے ثابت ہو اور پھر وہ تمام تر اشکالات جو ہیں وہ یہاں پر مترتب ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ اصالت الماہوی جو سید سند ہیں یہ اس طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور ان کے بعد ایک اور جواب کی طرف آگا اشارہ فرماتے ہیں کہ جو بعض متکلمین نے یہاں آ کر جواب دیا ہے اور یہ ادعا کرتے ہیں اس بات کا کہ وجود جو ہے در واقع وہ تین معنی پر مشتمل ہے. ان تین معنیوں کو غور سے دیکھیے گا اور اس کے بعد یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہاں پر وجود کے جس کو حمل کیا جا رہا ہے اس ماہیت پر، اس کو کوئی جو ہے ذہنی ثبوت تو حاصل ہے لیکن خارجی اور کوئی اس کو واقعیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، تاکہ وہ اشکال پیش آئے کہ یہاں ایک ثبوت شے لشے ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں وجود کی تین معنی ہیں، یعنی وجود کے تین جو ہے وہ معنی جو ہے وہ متصور ہیں. ایک وجود کا ایک عام اور کلی معنی، یعنی وجود آپ کے ذہن میں ایک کلی معنی کے طور پر موجود ہے اور اس میں ابھی وجود ماہیت کی طرف نسبت پیدا نہیں کرتا، فقط ذہن میں ہوتا ہے. ایک کلی معنی ظاہر سی بات ہے، ایک کلی اور عام جو معنی ہوتی ہے وہ ذہن میں ہی محدود ہوتی ہے. اور دوسری جو معنی ہے وہ وجود کے متعدد حصے ہے کہ جس میں وجود کی نسبت مختلف قیود یعنی ماہیتیں ہوتی ہیں، اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس وجود کی، لیکن وہ قید اس میں داخل نہیں ہوتی. یعنی ایک عام جو وجود کا معنی تھا وہ نسبت پیدا کرتا ہے مختلف ماہیتوں کی طرف. مثلا ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے، پتھر ہے اور درخت ہے، تو یہ وجود نسبت پیدا کرتا گیا جب ماہیتوں کی طرف، تو اس کے حصے جو ہے وہ ذہن انسانی کے اندر وجود پاتے چلے گئے. اس طرح سے کہ ایک طرف سے چونکہ جب اس نے نسبت اور اضافت پیدا کی ان ماہیتوں کی طرف، تو یہاں پر اضافت کا تقاضا یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، یعنی مضاف مضاف الیہ ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے ہم ماہیت کو بے عنوان مضاف الیہ، بے عنوان ایک قید نظر میں رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر قید داخل نہیں ہے. یہاں پر فقط دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ جس کی نسبت دی جا رہی ہے جو کہ خود وجود ہے یعنی مضاف یعنی وہ مقید، اور پھر ایک وہ نسبت اور اضافت ہے جو اس کی ماہیتوں کی طرف ہے. یہاں پر فقط یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ مقید ہے اور ایک وہ تقیید ہے، وہ اضافت ہے، وہ نسبت ہے اس ماہیت کی طرف، خود وہ قید یہاں پر نہیں ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی یہ جو وجود نسبت پیدا کر رہا ہے یہ اسی ذہن انسانی کے اندر ماہیتوں کی طرف نسبت پیدا کر رہا ہے، لہٰذا یہ ذہن کے اندر مختلف حصے اس کے وجود پاتے ہیں اور یہ اسی ذہن کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ قاعدے فرعیت کی بنا پر ان دو صورتوں میں وہ اشکالات پیش نہیں آتے. کیوں؟ دیکھا آپ نے کہ وجود پہلی معنی میں ایک عام معنی میں ہے، دوسرے میں وجود کے متعدد حصے ہیں اور وہ بھی ذہن کے اندر ہیں.
اور ان دو صورتوں کی نسبت جو ہے وہ اشکالات پیش نہیں آتے، کیونکہ وجود کی کلی معنی میں ماہیت سے اس کی نسبت تو ملحوظ ہی نہیں ہے، فقط وجود ایک کلی معنی میں ذہن میں ہے، اور دوسرے معنی میں وجود کی ماہیت سے نسبت ہے، جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ درخت موجود ہے، درخت کا وجود مثلا، لیکن اس میں بھی مضاف یعنی وہ مقید اور اضافت یعنی تقیید، یہ دو چیزیں ہیں فقط، اور خود قید یعنی ماہیت داخل نہیں ہے۔ وجود کے حصوں کا یہی مطلب ہے کہ جہاں پر وہ مضاف یعنی مقید اور تقیید ہو، خود وہ ماہیت جو کہ قید ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ تو بس یہ دو صورتیں ہیں، یعنی ان دو صورتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ابھی وجود ظرف ذہن کے اندر یا ایک عام معنی کے اعتبار سے ہے یا ایک کلی یعنی حصے کی معنی کے اعتبار سے، اور حصے کی صورت میں بھی جب اس کا حصہ سامنے آتا ہے تو وہاں پر بھی اسے خارج میں کوئی واقعیت ابھی سامنے نہیں آ رہی۔ تیسرے مورد میں جو وجود کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ اس کا فرد اور اس کا مصداق ہے، بس ایک مرتبہ وجود عام معنی رکھتا ہے، ایک مرتبہ وجود کا حصہ سامنے آتا ہے، ایک مرتبہ وجود کا فرد سامنے آتا ہے۔ جہاں وجود عام اور کلی معنی میں اور حصے کی معنی میں مد نظر ہے، وہاں پر وہ ظرف ذہن کے اندر ہے، ابھی اس کو ایک واقعیت جو ہے حاصل نہیں ہے خارج کے اندر۔ ہاں، جہاں وجود کو واقعیت حاصل ہو سکتی ہے وہ تب ہے جب اس کا فرد سامنے آئے، کہ یہ مضاف مضاف الیہ اور اضافت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جہاں مقید، قید اور تقیید یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو فرد جو ہے اس کا وجود پاتا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے۔ اب وجود کے ان تین معناؤں میں سے یہ جو تیسرا معنی آپ کے سامنے آیا کہ جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وجود کا فرد اور مصداق مبتنی ہے اس پر کہ مضاف مضاف الیہ اور وہ اضافت تینوں وجود میں آئیں، تو اس میں قاعدہ فرعیت کی بنا پر اشکال لازم آتا ہے۔ یہاں تک بات ثابت ہوئی کہ کہاں اشکال قاعدہ فرعیت کا لازم آ رہا تھا، کہ جہاں پر آپ وجود کے فرد کے قائل ہوتے ہیں، جہاں آپ مقید اور قید اور اس تقیید تینوں کے مجموعے کو نظر میں رکھتے ہیں، کہ جہاں اس صورت میں اس وجود کو خارج میں ایک حقیقت جو ہے سامنے آتی ہے اس وجود کے لیے، تو کیوں جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اشکال اس لیے یہاں پیش آتا ہے کہ اس صورت میں وجود خارج میں ایک ثبوت پاتا ہے، وہ جب ماہیت پر پھر جب حامل ہوتا ہے تو قاعدہ فرعیت کی بنا پر وہ اشکال لازم آتا ہے، چونکہ اب اس صورت میں وجود کو ایک ثبوت ہے خارج میں، جب وجود ثبوت ہے تو اب وہ حامل ہو رہا ہے اس ماہیت پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الانسان موجود، یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت و شیء لشیء ہو رہا ہے۔ اب جب ثبوت و شیء لشیء ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ اشکال پیش آئیں گے ان توضیحات کے مطابق جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے، اور اس صورت میں جواب ان کا متکلمین کا کیا ہوگا ان کے اشکالات کی نسبت، کہ وجود اعتباری ہے اور اسے کوئی ثبوت حاصل نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پس وجود کا کوئی فرد نہیں ہے جو ایک واقعی معنی کے عنوان سے مد نظر ہو، جو قاعدہ فرعیت کی بنا پر اشکال لازم آئے۔ تو اس طرح متکلمین آ کر یوں جواب دیتے ہیں کہ در واقع وجود جو ہے اگرچہ ذہن کے اندر ایک معنی پیدا کرتا ہے، لیکن خارج میں وہ کسی حقیقت کا، کسی واقعیت کو حاصل نہیں کرتا، چونکہ فرد اس کا جو ہے وہ وجود نہیں پاتا کہ وہ ثبوت اس کو خارج میں حاصل ہو اور پھر ثبوت و شیء لشیء کی بات سامنے آ جائے۔ بہرحال یہ متکلمین کا وہ جواب ہے جو یہ دے رہے ہیں اس اشکال کو رد کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر بھی متکلمین کا نقد جو ہے واضح ہے کہ وجود کے ثبوت کا انکار جو ہے ان کا یہ اصالت کی نفی ہے وجود کے اس اصیل ہونے کی نسبت، جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وجود اصیل ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وجود جو ہے اس کو واقعیت حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال متکلمین اپنے اس مبنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی اسی متکلمین کے جواب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں عبارت کے اندر کے وَبَعْضَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ، یعنی بعض کو اس اشکال نے یوں مجبور کیا کہ وہ قائل ہو جائیں اس بات کے کہ بِأَنَّ الْوُجُودَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ، کہ وجود کو نہیں ہے مگر ایک عام اور کلی معنی، وَهُوَ مَعْنَى الْوُجُودِ الْعَامِ، وہ جو ہے ایک عام اور کلی معنی جو ہے اسے حاصل ہے، کہ والحصص اور دوسرا حصص یعنی اس کے حصے ہیں، وَهُوَ الْمَعْنَى الْعَامُ مُضَافًا إِلَى مَاهِيَةٍ، کہ وہ حصے جو وجود کے ہیں وہ بھی ایک وہی وجود کی عام معنی ہی ہے کہ جو نسبت پیدا کرتی ہے ایک ایک ماہیت کی طرف، بحیث یکون تقیید داخلا والقید خارجا، اس طرح سے کہ وہ تقیید داخل ہے جبکہ قید خارج ہے۔ وہ توضیحات جو ہم نے دے دی کہ وجود حصے کا معنی کب پیدا کرتا ہے، جب وہ نسبت پیدا کرتا ہے ماہیت کی طرف، لیکن یہاں بھی وہ عام معنی اور اس کی وہ نسبت ہے اس ماہیت کی طرف، وہ تقیید ہے، خود قید وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، قید خارج ہے، لہذا اب بھی ظرف ذہن کے اندر وجود کی یہ متعدد جو ہیں وہ حصے سامنے آتے ہیں۔ وہ اما الفرد، فرد اس وجود کا تیسرا جو معنی ہے، فرد کی
نوعیت میں. یہ وَهُوَ مجموع المقید والتقیید والقید، یہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر مقید، تقیید اور قید تینوں کا مجموعہ ہو. فلیس ثبوت لہو ثبوت. اب جب فرد یعنی جہاں پر مقید، تقیید اور قید کا مجموعہ ہو وہ تو ہے نہیں، یعنی اس وجود کے لیے اس طرح فرد کا جو معنی ہے وہ تو حاصل نہیں ہے. فلیس لہو ثبوت، نتیجے میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا. بس وجود ایک عام معنی کے عنوان سے مد نظر رکھیں تو یہاں بھی ظرف ذہن کے اندر ہے، وجود حصے کی معنی میں بھی ذہن کے اندر ہے. وَأَمَّا الْفَرْد، فرماتے ہیں کہ فرد جو کہ مقید اور تقیید اور قید کی صورت میں ایک مجموعہ ہے، فَلَيْسَ لَهُ ثبوت، اس کا تو ثبوت نہیں ہے. تو جب اس طرح سے ہے تو یہاں وجود کو واقعیت حاصل ہی نہیں ہے خارج میں، جب نہیں ہے تو ثبوت و شے لشے نہیں ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جواب سامنے آ جاتا ہے ان اشکالات کا جو قاعدے فرعیت کی بنیاد پر تھا. وَشَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَىٰ فَسَادِهَا لَا يُغْنِي طَائِلًا، فرماتے ہیں کہ ان جوابات میں سے کوئی بھی علی فساد یا اس بنا پر کہ وہ فاسد ہے، باطل ہے، یعنی یہ جوابات درست نہیں ہے. لا یغنی طائلا، فرماتے ہیں کہ یہ کسی فائدے کا جو ہے سبب نہیں بنتے. اور اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درست جو جواب ہے ان کے نظر میں اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے جواب دیا تھا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدے فرعیت ہے یہاں جاری نہیں ہوگا. آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے جو پہلا جواب وہاں پر پڑھا تھا اس کے مطابق وہ قاعدہ یہاں جاری تھا، لیکن وہاں پر وہ اشکال مترتب نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اس توضیحات کے ساتھ جو ہم نے بیان کر دی تھی. اب آگاہ دوبارہ اپنے اس جواب کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں اور اس کی یوں تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ قاعدے فرعیت جو ہے یہاں پر جاری ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ وہاں جاری ہوگا جہاں پر ثبوت شے لشے ہو، یعنی ایک چیز کا ثبوت ہو کسی چیز کے لیے، اور یعنی دو چیزیں ہوں ایک کا دوسرے کے لیے ثبوت مد نظر ہو، تو وہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوگا. جیسے حلیات مراقبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ قضایا جن کو حلیات مراقبہ کہا جاتا ہے، جہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جیسے الجسم و ابیض کی مثال تھی. تو اس طرح کے قضایا کو حلیات مراقبہ کہا جاتا ہے. بس لہٰذا یہ قاعدہ وہاں جاری نہیں ہوگا کہ جہاں ثبوت شے ہو، یعنی جہاں فقط جو ہے ایک ہی چیز ہو وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ جسے حلیات بسیطہ کہا جاتا ہے علم منطق کے اندر. آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ وہ تمام قضایا کہ جہاں پر محمول جو ہے وجود ہوتا ہے، اور آپ الانسان موجود جیسے قضایا کو دیکھتے ہیں تو ان کو حلیات بسیطہ کہا جاتا ہے ایک منطق کے اندر. ایسے قضایا میں ثبوت شے ہے فقط، یعنی آپ کہتے ہیں الانسان موجود، یعنی یہاں پر فقط اسی انسان کا وجود اور ثبوت ہی مد نظر ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے جو کہ وجود الانسان ہے، ثبوت الانسان ہے. اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہے تو ہماری یہ جو بحث ہے یہ وہاں ہے جہاں ثبوت شے مد نظر ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے. جب آپ کہتے ہیں الانسان موجود، یعنی یہاں پر دو چیزیں ہیں ہی نہیں، یہاں ایک ہی چیز ہے اور وہ اسی انسان کا وجود اور ثبوت ہے، کہ جس کو ہم پہلے بھی کچھ توضیح دے چکے ہیں. تو یہاں پر اس مطلب کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں کہ بس یہ قاعدہ جو ہے یہاں پر جاری ہی نہیں ہوگا، اور اس طرح تخصصاً اس قاعدے کو یہاں سے یعنی ہمارے اس معنی نفی اور ہمارے اس مورد بحث جو بحث چل رہی تھی وجود کے اس ماہیت پر عارض ہونے کی، اس بحث کو اور اس مصداق کو اس قاعدے سے خارج جانتے ہیں. کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ اصلاً یہ قاعدے کا مورد ہی نہیں ہے، قاعدے کا مصداق ہی نہیں ہے کہ یہ قاعدہ اس معنی میں یہاں پر جاری ہو. یا مثلا ہم اس کو خارج جانے فخر رازی کی طرح ہم کہیں کہ یہاں تخصیصاً خارج ہے، نہیں، اصل قاعدہ یہاں جاری ہی نہیں ہو رہا. یہ جو ہماری بحث ہے یہ اس قاعدے کے دائرے میں ہی نہیں آتی، اس کے مصادیق کے دائرے میں بھی نہیں آتی، جس کو ہم علمی انداز میں کہتے ہیں کہ تخصصاً یہاں پر یہ مورد اس قاعدے سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس طرح علامہ جو ہیں یہ اپنے جواب کو آخر میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور عبارت کے اندر اس طرح فرماتے ہیں کہ والحق فی الجواب ما تقدم، جواب میں حق اور حقیقت وہی بات ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ من ان القاعدۃ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء، قاعدہ جاری ہوگا وہاں پر جہاں پر ثبوت شیء لشیء ہو، یعنی دو چیزیں ہوں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہو رہی ہو. لا فی ثبوت شیء، نہ وہاں پر جہاں پر ایک ہی چیز کا ثبوت مد نظر ہو. اب عبارت اخرى، دوسری عبارت اور دوسرے الفاظ سے ہم یوں کہیں کہ مجرى القاعدۃ هو الحلیات المرکبہ، قاعدے کا جو مجرا یعنی مورد ہے کہ جہاں قاعدہ جاری ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حلیت مرکبہ جو قضیہ ہوتے ہیں، قضایا ہوتے ہیں، وہاں پر ہے. دون الحلیت البسیطہ، نہ وہ قضیہ کے جو حلیات بسیطہ میں سے ہو. کما فی نحن فی، جیسے کہ یہ بحث جس کے اندر ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو
جہاں ہم ماہیت پر وجود کو حمل کر رہے تھے، یہ حلیات بسیطہ میں سے ہے۔ یہاں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ حلیات بسیطہ اس کا مجرا اور اس کا مورد نہیں ہے۔ تو یوں یہ بحث ہماری یہاں تمام ہوتی ہے، لیکن دو اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ بہرحال بحث تو تمام ہو چکی اور یہ عبارت بھی تطبیق ہو چکی کہ یہ دو اہم نقطے یہاں پر، ایک تو اصالت الماہوی افراد سے وابستہ نقطہ ہے کہ جو اصالت الماہوی ہیں، ماہیت کو اصیل جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان میں سے جو بزرگان جواب دینے آئے تھے ان کے لیے یوں جواب دینا تو بہت آسان تھا جب وہ آپ ماہیت کو اصیل جانتے ہیں، وجود کو اعتباری جانتے ہیں۔ تو اب یا تو آپ شیخ اشراق کی نظر کے مطابق کہ جو ماہیت کو اصیل نہیں، ماہیت کو اصیل اور وجود کو اعتباری جانتے تھے، البتہ اس طرح سے کہ وجود کے لیے حتی یعنی کسی بھی اعتبار سے واقعیت کے وہ قائل نہیں تھے، اور وہ شیخ اشراق فقط ذہنی جانتے تھے وجود کو۔ اس کی نقطہ نگاہ سے اشکال کا جواب روشن ہے کہ جب ماہیت اصیل ہے، وجود کی کوئی واقعیت نہیں ہے، وجود فقط اور فقط ذہنی ہے، حتی خارج کے اندر بھی نہیں ہے، تو واضح ہے کہ یہ اشکال یہاں پر لازم نہیں آتا، چونکہ جب آپ ماہیت پر وجود کو حامل کرتے ہیں تو یہاں وجود کو تو واقعیت ہی حاصل نہیں ہے کہ یہاں پر ثبوت شیء لشیء ہو۔ اسی طرح مثلا یا تو اصالت الماہوی میں سے ہم پہلے بیان کر چکے تھے تاریخچے کے اندر، جب ہم وجود کی اصالت کی بحث کر رہے تھے وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا جو اصالت الماہیت کے قائل ہیں لیکن وہ وجود کو فقط ذہنی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماہیت کو اصیل جانتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر بھی جواب دینا روشن ہے کہ جب ماہیت، تمام حقائق خود ماہیت سے وابستہ ہیں، تو اس صورت میں اب جب آپ وجود کو ماہیت پر حمل کر رہے ہیں تو جواب روشن ہے قاعدہ فریت کی بنیاد پر۔ یہاں وجود کا جو ثبوت ہے وہ اسی ماہیت سے ہے، چونکہ ماہیت واقعیت ساز ہے ان کے نقطہ نگاہ سے، تو یوں آ کر جواب دیتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان بزرگان میں سے کوئی بھی آ کر یوں جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے، جیسے آغا جو ہیں امینی نژاد اپنے حاشیے میں بدایہ کے یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس یہ جو اصالت الماہیت کے قائل ہیں، حتیٰ ان کی نظر میں بھی ماہیت اپنی ذات اور حقیقت میں ایسے نہیں ہے کہ وجود کو خود یعنی عدم کو خود سے دور کرتی ہو، یعنی حتیٰ ان کی نظر میں بھی ماہیت اپنی ذات میں اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ خود ماہیت اپنی ذات کے مطابق عدم کو طرد کرتی ہو، عدم کو دور کرتی ہو، بلکہ ماہیت بھی اگر عدم کو طرد کر رہی ہے یہ تب ہے جب وجود اس سے متصف ہو رہا ہے۔ تو یہیں سے یہ بات واضح ہے، وہ نقطہ کہ جس پر ملا صدرہ تاکید کر رہے تھے کہ یعنی ماہیت فی نفس ہی فی ذات ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ وجود کے بغیر عدم کو طرد کرے، ہاں وجود ہے جو فی نفس ہی عدم کو طرد کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اصالت الوجود کا جو استدلال تھا وہ بھی بہتر انداز سے روشن ہوتا ہے اور سمجھنے میں آتا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر اہم نقطہ ہے وہ یہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ درس کے اندر، کہ علامہ طباطبائی نے جو پہلا جواب دیا تھا وہ درواقع یہ تھا کہ دیکھیں قاعدہ فرعیت جو ہے وہ یہاں پر بھی جاری ہے، لیکن یہاں پر جو الانسان موجود جیسے قضایا ہے، یہاں پر عروض مقولی نہیں تھا، تحلیلی تھا، وہ توضیحات جو ہم نے پیچھے بیان کر دی، تو اس مطابق جو ہے اس میں یعنی حاضر الوجود و انسان، اس طرح سے یہ قضیہ درست ہو رہا تھا عکس الحمل کے باب سے، اور وہ جواب جو آغا نے دیا تھا اس جواب کے مطابق یہ نظر آ رہا تھا کہ قاعدہ فرعیت بھی یہاں پر جاری ہے، لیکن اشکال پیش نہیں آ رہا اس توضیح کے مطابق جو ہم نے بیان کی تھی، اور لیکن آخری اس جواب کے مطابق آغا نے در واقع یوں تفسیر کر دی اپنے جواب کو کہ یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہی نہیں ہوتا، اس لیے قاعدے کا جو مجرا ہے آغا کے بقول یہ حلیات مراقبہ ہے، کہ جہاں پر یعنی محمول جو ہے وہ وجود نہیں ہوتا، اگر جہاں محمول وجود قرار پائے جو کہ حلیات بسیطہ ہیں تو وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور یہ قاعدے کے مورد میں بھی اس کے مصادیق میں سے بھی یہ ہمارا مسئلہ نہیں آتا۔ تو اس طرح سے یہ بحث ہماری یہاں تمام ہوتی ہے، اور اگلے درس کے اندر ہم اگلی فصل جو کہ 7ویں فصل ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔